السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ بہت ایمان افروز ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ النمل میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے لیے ہر طرح کے پرندے ہر وقت آپ کے پاس موجود ہوا کرتے تھے۔ جس طرح بادشاہ کے دربار میں اس کے درباری حواری موجود ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر قسم کے پرندے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اسی طرح ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس ہدہد کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ صحرا میں جس جگہ پر پانی نہیں ملتا تھا، پانی کی نشاندہی کیا کرتا تھا۔ ہدہد کے اندر اللہ نے یہ قدرتی خوبی رکھی تھی کہ وہ پانی کی نشاندہی کر لیتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جاتے، وہ ہدہد آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں سفر پر تھے۔ کسی جگہ آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک آپ علیہ السلام نے ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ اپنی خدمت کی جگہ سے غائب پایا گیا۔ قرآن مجید کی سورۃ النمل کے اندر ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد اپنے نہ ہونے کی وجہ بتائے گا، نہیں تو میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد بھی وہاں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے غیر حاضری کی وجہ طلب کی تو ہدہد بولا، اے اللہ کے نبی سلیمان، آج میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کے متعلق آپ بھی نہیں جانتے۔ ہدہد بولا کہ اے نبی سلیمان، میں سبا کی سرزمین کی طرف سے نکل گیا تھا اور وہاں کی قوم میں نے کچھ برائیاں دیکھی ہیں جو کہ میرے دل کو بہت بری محسوس ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو تم نے دیکھی؟ ہدہد بولا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے علاقے پر ایک عورت کی حکمرانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ عورت جو وہاں پر بادشاہ ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ ملکہ کے باپ کے مر جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اسے ہی اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا، اس کو اس ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچا دو۔ ہدہد وہ خط لے کر اڑا اور سرزمین سبا پر جب پہنچا، اس نے وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں پھینکا جبکہ وہ تخت پر بیٹھی تھی۔ ملکہ بلقیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس نے اپنی قوم کے تمام سرداران کو بلایا۔ کچھ روایات میں اس طرح ہے کہ اس ملکہ کے 12,000 سردار تھے اور وہ سردار ہر سردار 1,00,000 کا حکمران تھا۔ ملکہ بلقیس نے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ مجھے خط موصول ہوا ہے جو کہ سلیمان نامی شخص کی طرف سے ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کا نبی بھی ہے۔ میں اس کے متعلق آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں۔ تو سرداران بولے کہ اے ملکہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ تحائف بھیجے جو کہ سونے وغیرہ پر مشتمل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے وہ تمام تحفے واپس بھیجے اور ان کو اپنے پاس حاضری دینے کا کہا۔ تو ملکہ بلقیس اپنے کچھ معززین کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے نکلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود تمام لوگوں اور جنوں سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اس ملکہ بلقیس کا تخت لا کر دے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضور آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں گے تو وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو عزم اعظم یاد تھا،
چنانچہ اس کی برکت سے اس نے وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اس سے طلب کیا گیا کہ کیا یہ وہی تخت ہے جس پر تم بیٹھا کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو بالکل وہی ہے۔ اس کو سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر لے جایا گیا۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوئی تو اس محل کے اندر ایک ایسا پتھر لگا تھا جو کہ پانی کی طرح ہوتا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل مندی کو دیکھنے کے لیے وہ پتھر لگوایا تھا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس نے اپنی شلوار کو اوپر اٹھایا یہاں تک کہ اس کی پنڈلیاں بھی نظر آنے لگی، تو اس کو بتایا گیا کہ یہ سب پتھر ہے نہ کہ پانی، جس سے اس کے ہوش ہی گم ہونے لگے۔ چنانچہ وہ ملکہ بلقیس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو گئی اور اس نے کلمہ پڑھا۔ اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ روایات میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سے نکاح بھی کیا تھا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے اس کو اس کی بادشاہی سے معزول نہیں کیا تھا، اور وہ خود بیت المال میں رہتے اور مہینے میں ایک دفعہ اس کے پاس تشریف لے جاتے اور وہاں پر 3 دن کا قیام کرتے۔ جبکہ کچھ روایات میں اس طرح سے بھی ہے کہ اس ملکہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود نکاح نہیں کیا تھا، تاہم وہ اسلام قبول کر کے آپ علیہ السلام کے تابع ہو گئی تھی۔